اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ علی الحصیر۔ حصیر اتنی بڑی چٹائی کو کہتے ہیں جس پر کھڑا بھی ہو اور سجدہ بھی اسی پر کرے، جیسے آج کل مصلے ہوتے ہیں، اتنی بڑی چٹائی حصیر کہلاتی ہے۔ وصلی جابر، یہ وہی ابواب ہیں غیر عرض پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چٹائی پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو غیر عرض پر پڑھ رہا ہے۔ وصلی جابر بن عبد اللہ و ابو سعید فی السفینۃ قائما، یہ غیر عرض پر نماز دی۔ پہلے بوٹ ہوتی تھی، اس میں موٹر نہیں ہوتا تھا، اس وقت کشتیاں سمندر کے اندر نہیں جا سکتی، کنارے 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 چلتی تھی۔ تو ایسی صورت میں نماز کا وقت ہوا تو کشتی کنارے پر لگا دی، نیچے اتر کر نماز پڑھ لی، پھر بیٹھ گئے، پھر چلی۔ اب تو کشتیاں دخانی جہاز ہیں، 2,000 مسافر ہوتے ہیں اور سمندر کے بیچوں بیچ سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اس کو کنارے پر لگانے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ بس اندر نماز پڑھیں گے تو یہ غیر عرض پر نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے یا بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ استقبال قبلہ تو ضروری ہے، اور قیام اگر تندرست ہے تو قیام بھی ضروری ہے، اور اگر گھمیر آ رہی ہے یا احتمال ہے گھمیر کا تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ جب میں نے پہلا سفر کیا تھا حج کا، پانی کے جہاز سے کیا تھا، تو بامبے سے جب جہاز چلا تو عشاء کی نماز ہم نے، ایک بڑا ہال تھا، اس میں عشاء کی نماز پڑھائی میں نے، 500-700 نمازی تھے۔ پھر جب سو گئے تو کشتی روانہ ہوئی، ہمیں پتہ نہیں کب چلی۔ اب صبح جو اٹھے فجر کے لیے تو کشتی ڈانگا ڈول۔ وہ نماز کا جو حال تھا وہاں تک پہنچنا مشکل، دیوار پکڑ پکڑ کر وہاں پہنچے۔ سنت پڑھی، مشکل سے 25 آدمی تھے، تو نماز شروع کرنے سے پہلے میں نے اعلان کیا کہ بھئی جس کو گھمیر ہے بیٹھ کر پڑھے، اور اگر نماز پڑھتے ہو اندیشہ ہو گھمیر کا تو فوراً بیٹھ جائے۔ اور میں نے معوذتین سے فجر کی نماز پڑھائی، جب سلام پھیرا تو کئی آدمیوں کو الٹی ہو گئی تھی۔ اس لیے کشتی کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے، اگر گھمیر ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھے گا۔ وصلی جابر بن عبد اللہ و ابو سعید فی السفینۃ قائما وقال الحسن یصلی قائما ما لم تشق علی اصحابک، کھڑے ہو کر پڑھنے میں مقتدیوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھے۔ تدور معہا، کشتی اگر کشتی گھومے اور قبلہ بدلے تو اس کے ساتھ گھومنا ضروری ہے۔ یہی حکم گاڑی کا ہے، ٹرین کا ہے، قیام ضروری، لیکن کوئی بیمار ہے یا بوڑھا ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن استقبال قبلہ ضروری ہے۔ وَإِلَّا فَقَائِدًا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعام صنعته له، یہ نانی ہے، عربی میں دادی اور نانی کے لیے ایک ہی لفظ ہے۔ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُومُوا فَلِأُصَلِّيَ لَكُمْ قَالَ أَنَسٌ فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، یہاں باب ہے، إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، کثرت استعمال سے وہ چٹائی میلی ہو گئی تھی۔ اسودہ کا معنی ہے میلی ہو گئی تھی۔ آج بھی کہتے ہیں بچے سے، ارے تیرے کپڑے کالے ہو رہے ہیں بدل،
یعنی میلے ہو گئے. حجر اسود کو جو اسود کہتے ہیں وہ بھی اسی معنی میں ہے، وہ میلا ہو گیا ہے. دودھ جیسا سفید تھا وہ میلا ہو گیا ہے، سنگ مرمر جیسا کالا نہیں ہوگا. یہ اسودہ کی یہ معنی ہے. کثرت استعمال سے، لمبا زمانہ استعمال کرنے سے وہ چٹائی میلی ہو گئی تھی. قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وصففت والیتیم وراءه. یہ ایک لڑکا تھا جو حضور کے ساتھ خادم کے طور پر آیا تھا، اور حضرت انس کا تو گھر ہے، یہ دونوں بچے سب بنا کر کھڑے ہوئے. وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انصَرَفَ. باب الصلاۃ علی الخمرۃ. خمرہ چھوٹی چٹائی، اگر اس پر آپ کھڑے ہوں گے تو سجدہ نیچے ہوگا، اور اگر نیچے کھڑے رہیں اور اس کو سجدے کی جگہ پر رکھیں تو اس کے اوپر سجدہ ہوگا. ایسی چھوٹی چٹائی بیٹھنے کے لیے بنتی ہے، وہ خمرہ ہے. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الفراش. فراش معنی بستر. وصلى انس بن مالك على فراشه وقال انس كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيسجد احدنا على ثوبه. جو چادر اوڑھ رکھی ہے اسی کا ایک پلہ بچھا کر گرمیوں میں دوپہر میں اس پر سجدہ کرتے تھے، تو غیر عرض پر نماز ہوئی. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن ابی النضر مولى عمر بن عبید اللہ عن ابی سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم انها قالت كنت انا بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ورجلاي في قبلتي فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما. قالت والبیوت یومئذ لیس فیہا مصابیح. یہ سوال مقدر کا جواب دیا ہے کہ ایسی بے تمیزی آپ کیوں کرتی تھی، حضور کے سجدے کی جگہ میں پیر لمبے کیوں کرتی تھی. اس کا جواب دیا کہ گھروں میں چراغ نہیں تھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں پیر کہاں لمبے ہو رہے ہیں. وبہ قال حدثنا. یہ حضور نماز پڑھتے تھے بستر پر، فراش پر. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف وقال حدثنا الليث بن يزيد عن عراق عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش. دیکھو اوپر کی روایت میں فراش لفظ نہیں آیا تھا، اب وہی روایت ہے، اس روایت میں فراش لفظ آ گیا. الفراش الذي ينامان علیہ. جس بستر پر حضور و حضرت عائشہ سوتے تھے اسی بستر پر حضور نماز پڑھ رہے ہیں. باب السجود. ہاں کیا کہہ رہا؟ اوپر والی ایک حدیث رہ گئی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله اعتراض الجنازة. جیسا مولسری میں امام کے سامنے جنازہ آڑا رکھا ہوتا ہے اس طرح سے میں آڑی لیٹی ہوتی تھی. باب سجود علی الثوب فی شدت الحر. گرمی سخت ہے، جو چادر اوڑھ رکھی ہے اسی کے ایک حصے پر سجدہ کرو یا مستقل کپڑا بچھا کر کرو. ہر صورت میں غیر عرض پر نماز ہوئی. وقال الحسن کان القوم یسجدون علی العمامۃ. پگڑی اتنی نیچے ہے، ماتھے پر پگڑی کا پیچ آ گیا ہے، اسی پر سجدہ کیا. والقلم صورت ایسا ہی ٹوپی اتنی نیچے پہن رکھی ہے، جو حصہ زمین پر لگ رہا ہے اس میں ٹوپی کا کپڑا آڑ ہے. والقلم صورت وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ.
ہاتھ رکھنے ہیں تو آستینیں لمبی ہیں تو آستینوں کے اندر ہی ہاتھ رکھے زمین پر، یہ سب غیر عرض پر نماز پڑھی۔ فقہ میں لکھا ہے پگڑی کے پیچ پر سجدہ کرنا مکروہ ہے۔ وہ کون سی پگڑی ہے؟ اب لوگ ایسے پگڑی نہیں باندھتے، میں پگڑی باندھ کر آتا ہوں، یہ پگڑی مراد نہیں۔ بعض جگہ پر اتنی بڑی بڑی پگڑیاں باندھی جاتی ہیں۔ ابن بطوطہ نے اپنے رحلہ میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں فلاں جگہ پر پہنچا تو امام صاحب جمعہ پڑھانے کے لیے آئے تو اتنی بڑی پگڑی باندھ رکھی تھی کہ سارا محراب بھر گئی اس سے۔ ایسی پگڑیوں کے پیچ پر سجدہ مکروہ ہے، کیونکہ اس میں کئی پیچ ہیں تو وہ ماتھا دب کر کے زمین سے لگے گا ہی نہیں۔ وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله عن انس بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود باب الصلاة في النعال۔ چپل پہن کر اگر پاک ہوں اور سجدے میں بالواسطہ صحیح انگلیاں زمین سے لگیں تو چپلوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر سجدے میں جاؤ تو آگے کا حصہ سخت ہے، پیر کھڑے کیے تو وہ چمڑا لگا، انگلیاں نہیں لگی تو پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر چمڑا نرم ہے، جیسا خفین ہے، خفین آپ نے پہن رکھے ہوں تو سجدے میں پیر زمین سے لگیں گے بالواسطہ۔ ایسے ہی جوتے چپل میں اگر پیر بالواسطہ صحیح زمین سے لگیں اور وہ جوتے چپل پاک ہوں تو اس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدیث آ رہی ہے کہ حضور صحابہ چپلوں میں نماز پڑھتے تھے۔ یہ چپلوں میں نماز پڑھنا یہ میدان جہاد کے واقعات ہیں یا مسجد شرعی کے واقعات ہیں؟ غیر مقلدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد شرعی کی حدیثیں ہیں، حالانکہ ایسی کوئی روایت صراحت نہیں ہے کہ یہ مسجد شرعی کے واقعات ہیں۔ اور ابو داؤد میں جو روایت ہے کہ مسجد میں جو شخص آئے وہ چپل دیکھ کر آئے، اگر ناپاکی ہو تو کھرچ کر صاف کر دے، وہ مسجد میدان جہاد میں حضور کے قیام گاہ کے قریب جو مسجد بنائی جاتی تھی وہ مسجد مراد ہے۔ غیر مقلدین چاہتے یہ ہیں کہ ان مسجدوں میں بھی لوگ جوتے پہن کر آئے ہیں نماز پڑھیں، مگر ان کے بس کا نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو لوگ ان کے سر پہ جوت بجائیں گے، اس لیے ان کا جی تو یہی چاہتا ہے۔ موٹی سی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم تھا اخلا نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، تو کیا مسجد مقدس جگہ نہیں ہے؟ اور یہ واقعات جہاد کے واقعات ہیں، اور جہاد میں درمیان میں جنگ رکتی ہے اور فٹافٹ نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہاں اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، ایسی جگہ صاف نہیں ہوتی ہے، تو اگر چپل پاک ہیں تو پڑھو۔ گھر میں کوئی پڑھتا ہے پڑھے، یہ دو شرطیں ہیں، چپل جوتے پاک ہوں اور سجدے میں چاہے بالواسطہ پیر کی انگلیاں زمین سے لگیں تو نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ باب الصلاة في النعال وبه قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ جو بھی حدیث سند صحیح مل جائے اس پر باب قائم کر دیں گے، گویا یہ سنت ہے، اس پر عمل کرو، ایسا نہیں ہے۔ دوسرے کسی محدث نے یہ باب اپنی کتاب میں نہیں قائم کیا کہ جوتوں میں چپلوں میں نماز پڑھو، یہ باب کسی نے قائم ہی نہیں کیا۔
قال اخبرنا ابو مسلمة سعيد بن يزيد الازدي قال سألت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم. باب الصلاة فی الخفاف، چمڑے کے موزے پہن کر نماز پڑھو، یہ بھی غیر عرض پر نماز پڑھنا ہے. وبه قال حدثنا آدم قال اخبرنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ابراهيم يحدث عن حمام بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بالا ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، یعنی موزے پہنے نماز پڑھی. فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال ابراهيم فكان يعجبهم. طالب علموں کو، حدیث کے طالب علموں کو یہ روایت بہت پسند تھی. شیعوں نے یہ شوشہ چھوڑا تھا کہ خفین پر مسح ہوتا تھا آیت مائدہ کے نزول سے پہلے. پھر جب آیت مائدہ نازل ہوئی تو اب 2 اعضاء دھوئے جائیں گے اور 2 اعضاء پر مسح ہوگا، ننگے پیروں پر مسح ہوگا، ارجلکم. اور مسح علی الخفین یہ اس آیت کے نزول سے پہلے کا. طالب علموں کو یہ حدیث پسند اس لیے تھی کہ حضرت جریر حضور کی وفات سے 50 دن پہلے مسلمان ہوئے ہیں. فیہ نظر، یہ بات قابل غور ہے. کہتے ہیں یقولون کہ 50 دن پہلے مسلمان ہوئے، انہوں نے حضور کو موزوں پر مسح کرتے دیکھا ہے. معلوم ہوا کہ آیت مائدہ کے نزول کے بعد بھی مسح علی الخفین حضور نے کیا ہے. قال ابراہیم فکان یعجبہم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم المسروق عن المغيرة بن شعبة قال وضعت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. ان تمام ابواب سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سجدے کا مسئلہ کوئی اہم نہیں، جس طرح چاہے کر لو، امامے کی پیش پر کر لو، ٹوپی پر کر لو، کپڑے پر کر لو، اس پر کر لو، اس پر کر لو. اس لیے اب لا رہے ہیں کہ نہیں، سب سے نماز میں سب سے اہم سجدے کا مسئلہ ہے. حضرت حذیفہ نے ایک بندے کو دیکھا، وہ سجدہ ٹھیک سے نہیں کر رہا تھا، تو حضرت نے اس سے فرمایا ما صلیت، تیری نماز نہیں ہوئی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا اگر تو ایسی ہی نماز پڑھتا ہوا مر گیا تو حضور کی سنت پر تیری موت نہیں ہو. سنت لفظ استعمال کیا. معلوم ہوا کہ حدیث اور ہے، سنت میں کچھ فرق ہے. اب کوئی نہ سمجھے تو اسے کیسے سمجھا دیں. باب اذا لم یتم السجود، یہ باب یوں لائے ہیں کہ ان ابواب سے ایسا ذہن بن جائے گا کہ سجدے کا کوئی مسئلہ اہم نہیں ہے. کہا نہیں، سجدے کا مسئلہ سب سے اہم ہے. اگر ڈھنگ سے سجدہ نہیں کرو گے تو حضرت حذیفہ نے کہا ما صلیتا، تیری نماز ہی نہیں ہوئی. لم یتم السجود مانے سجدہ ڈھنگ سے نہ کرے، سجدہ صحیح طریقے پر نہ کرے. وبه قال حدثنا سلط بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل بن ابي وائل عن حذيفة انه راى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت قال واحسبه قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. سجدہ ٹھیک کرنے کا طریقہ بتاؤ. کہا دیکھو یہ دونوں بازو یہ پہلو سے الگ رکھو، کلائیاں زمین سے اونچی رکھو، اور رانے پیٹ سے الگ رکھو. تو لمبا ہو کر سجدہ کرو گے تو رانے پیٹ سے الگ رہیں گے. ہاتھ یوں اٹھاؤ گے تو کلائیاں بھی اونچی رہیں گی. یہ سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ ہے. باب یبدی وضعیہ، ظاہر کرے اپنے دونوں بازوؤں کو، یعنی پہلوؤں سے الگ رکھے. ویجافی جنبیہ،
اور اپنے دونوں پہلوؤں کو جدا کرے، یہ دونوں ایک ہی مفہوم، یبدی وبعی ہے، کوہنی سے لے کر بغل تک کا یہ ضبعن ہے اور یہی جنبن ہے، وہ یجافی جنبیہ فی السجود۔ وبہ قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنی بکر بن مضر عن جعفر عن ابن ہرمز عن عبد اللہ بن مالک نبن، پہلا جو عبداللہ ہے یہ مجرور ہے، یہ پہلے نام کا جو اعراب ہے وہ ابن پر پڑھیں گے۔ عن عبداللہ بن مالک ابن بحینۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ، حضور اتنے ہاتھ کھولتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی، مگر حضور تو ہمیشہ تنہا نماز پڑھتے تھے، امام ہوں گے تو بھی تنہا ہے، بس مقتدیوں کو تو دائیں بائیں کا خیال رکھ کر ہاتھ پھیلانے چاہیے، دائیں بائیں کو پریشانی ہو اتنا نہیں پھیلانا چاہیے۔ اذا صلی فرج بین یدیہ حتی یبدو بیاض ابطیہ، ترمذی میں آئے گا، ایک روایت آئے گی، حضور نماز پڑھ رہے تھے عرفات میں اور راوی گزر رہا تھا، حضور سجدے میں تھے، تو وہ کہہ رہا ہے رأیت افرتی ابطیہ، حضور کے دونوں بغلوں کا بھوراپن میں نے دیکھا، پھر کہے گا ارا بیاضہ، بغلوں کی سفیدی دیکھی، کیونکہ سفیدی لفظ سے ایک وہم ہوتا ہے کہ حضور کے بغل میں برس کا دھبے ہوں گے، یہ وہم ہوتا ہے، اس لیے جو بغل کی اصلی کیفیت ہے بھوراپن، وہ افرت لفظ لایا، لیکن حضور کے بغلوں میں بھوراپن نہیں تھا، بلکہ پورا بدن جیسا گورا تھا ایسا ہی بغل بھی گورے تھے، تو یہاں بیاض کے معنی برس کا دھبا سفیدی نہیں، گوراپن۔ وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے ابواب ثیاب المصلی ختم ہوئے، اب نئے ابواب شروع ہو رہے ہیں، ابواب استقبال القبلہ۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے یہ عنوان قائم کیا، حضرت نے تو بسم اللہ لکھی، عنوان نہیں قائم کیا، لیکن حافظ ابن حجر نے عنوان قائم کیا استقبال القبلہ، مگر انہوں نے آگے جو ابواب المساجد آ رہے ہیں ان کو بھی ساتھ میں لے لیا، میں نے دونوں کو الگ الگ کر دیا، یہاں استقبال القبلہ ہے، پھر آداب المساجد نیا عنوان لگاؤں گا۔ میں نے بتایا تھا کہ نماز کے لیے جو 6 شرطیں ہیں ان میں سے 4 شرطیں تو کتاب الطہارت میں گئی اور 2 شرطیں کتاب الصلاۃ میں ہیں، ایک شرط آ گئی ہے، دوسری شرط ہے استقبال قبلہ۔ پہلا باب ہے فضل استقبال القبلۃ، فضل کے معنی امام بخاری کے نزدیک اہمیت، ثواب کا بیان نہیں، اہمیت۔ نماز میں استقبال قبلہ تو شرط ہے ہی، سبھی جانتے، مگر شرط ہونے کے ساتھ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے لیے باب لائے ہیں کہ نماز میں استقبال قبلہ کی کتنی اہمیت ہے۔ آدمی کھڑا ہے قبلے کی طرف، سارا بدن ہے، رکوع میں گیا تو کمر سے نیچے تک استقبال قبلہ ہے، اوپر نہیں رہا مگر آدھا بدن تو ہے، اور سجدے میں گیا تو اب استقبال قبلہ ختم، اب کم سے کم پیروں کی انگلیاں دبا کر کے قبلے کی طرف موڑو، اتنا ہی بس میں ہے، اور یہ کرنا ہے، جتنا بس میں ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ جیسے سجدے کی حقیقت ہے پیر طرف اسفل اور طرف اعلیٰ ایک لیول پر لے آؤ، سجدہ ہو گیا، چاند میں بھی سجدہ کرو،
فضا میں بھی سجدہ کرو، ہر جگہ سجدہ۔ جو انسان کے بدن کا طرف اسفل ہے، اس کے لیول پر طرف اعلیٰ کو لے آؤ، یہ غایت تواضع ہوگی۔ اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ زمین میں سر گھسائے گا۔ اب پیر یوں رکھیں اور طرف اعلیٰ کو لاؤ، ناممکن ہے۔ تو پیروں میں سے صرف انگلیوں کو لی کے اسے دبا کر کے قبلے کی طرف زمین پر رکھو۔ اسی لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر دونوں سجدوں میں ایک رکن کے بقدر ایک پیر یا دو پیر یا ایک پیروں کی انگلیاں زمین سے نہیں لگی تو سجدہ نہیں ہوگا۔ پورے سجدے میں ایک رکن 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ایک رکن ہوگا۔ ایسا سبحان اللہ سبحان اللہ ایسا رکن نہیں ہوتا، ڈھنگ سے کہو سبحان اللہ 3 مرتبہ۔ تو ایک رکن کے بقدر دونوں پیروں کی انگلیاں یا کم از کم ایک پیر کی انگلیاں زمین سے لگنی چاہیے تو سجدہ ہوگا، ورنہ نماز ختم۔ اور اوپر دیکھو یہ حصہ اگر ہم زمین پر لگائیں گے تو ٹانگیں ادھر ہو جائیں گی، تو اس کے بجائے یہ حصہ رکھا، یہ بھی تو اسی کا جزء ہے، تو اتنا توسع رکھا کہ متن کھوپڑی کا اوپر کا حصہ سجدے میں نہیں رکھ سکتے، تو سر کا یہ حصہ ہے اس کو رکھو، اور ادھر سے پیر سیدھے نہیں رکھ سکتے تو انگلیاں رکھو۔ گویا استقبال قبلہ جب سارے بدن کا نہ ہو سکے تو کم سے کم پیروں کی انگلیاں متوجہ کرو۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھ کر دکھائی تھی، تو انہوں نے پیروں کی انگلیاں نرم کر دی اور پھر دبا کر کے پیر موڑے اور انگلیاں قبلے کی طرف متوجہ کی۔ یہاں سے استقبال قبلہ کی اہمیت نکلی کہ جب سارے بدن کا استقبال ممکن ہی نہ رہے اس وقت بھی پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف موڑنا ہے، یہی اہمیت ہے۔ یستقبل باطراف رجلیہ القبلۃ قالہ ابو حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد جو روایت ہے وہ ذرا اہم ہے۔ پہلی روایت ہے، یاد کر لو اسے، پہلی مت یاد کرو، دوسری آئے گی اسے یاد کرو، یا دوسری میں بھی من صلی صلاتن، سمجھ لو، بعد میں یاد کر لیجیے، جو ہماری طرح نماز پڑھے۔ من صلی صلاتنا کے معنی جو ہماری طرح نماز پڑھے۔ دیکھو نماز ہر مخلوق پڑھتی ہے، کل علم صلاتہ و تسبیحہ، مگر ظاہر ہے کہ تمام مخلوقات کی نمازیں الگ الگ ٹائپ کی۔ اسی طرح سے جو انسان مذہب کو مانتے ہیں، دہلیوں کو چھوڑو، وہ سب نماز پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، یہودی بھی پڑھتے ہیں، ہندو بھی پڑھتے ہیں، بدھسٹ بھی پڑھتے ہیں۔ ہندو مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ڈنڈوت کرتے ہیں، یہ ان کی نماز ہے۔ یہودیوں کی نماز الگ ہے، عیسائیوں کی نماز الگ ہے، وہ نہیں، ہماری نماز کی طرح جو نماز پڑھے۔ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ دیکھو یہودی بھی بیت لحم کی طرف منہ کرتے ہیں، عیسائی بیت لحم کی طرف، اور یہودی پتہ نہیں کس طرف کرتے ہیں، بیت اللہ کی طرف ہم ہی کرتے ہیں منہ۔ بس یہاں سے استقبال قبلہ کی اہمیت نکلی۔ کیسے نکلی وہ بھی آگے چلو۔ فرمایا کہ اکل ذبیحتنا، ہمارا ذبح کیا ہوا کھائے۔ یہ 3 علامتیں جس میں پائی جائیں تو وہ مسلمان ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی گارنٹی میں ہے۔
ذمہ مانے گارنٹی، وہ اللہ کی گارنٹی میں ہے، اللہ کے رسول کی گارنٹی میں ہے، وہ مسلمان. یہ تین علامتیں پائی جائیں تو مسلمان ہیں، اللہ رسول کی گارنٹی میں ہے. لہذا ایسے مسلمان کو ستاؤ مت. اگر ایسے مسلمان کو ستاؤ گے تو اللہ رسول کی گارنٹی میں رکھنا ڈالو گے. فلا تخفر اللہ فی ذمتہ، فلا تخفر اللہ. اخفار کے معنی ہیں رکھنا ڈالنا، رکھنا اندازی کرنا. اگر ایسے مسلمان کو تم ستاؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں رکھنا ڈالو گے. رسول میں نے بڑھایا کیونکہ پہلے یہ آ گیا ہے لہو ذمۃ اللہ و رسولہ. تو اب یہاں آدھا مضمون آدھا چھوڑ دیا. جب پہلے رسول کا ذکر آیا ہے تو یہاں بھی آنا چاہیے. وہ اللہ رسول کی گارنٹی میں ہے. اگر تم ایسا کو ستاؤ گے تو تم نے اللہ رسول کی گارنٹی میں رکھنا ڈالا. اس کو بناؤ صغرا اور کبرا لگاؤ. اللہ رسول کی گارنٹی میں جو رکھنا ڈالے گا اللہ میں مونڈی پکڑ کے توڑ دیں گے. مونڈی سمجھتے ہو؟ گردن سے اوپر کا حصہ پکڑ کر. خضر نے اس بچے کو قتل کیا نا، انہوں نے سر پکڑ کے اکھاڑ دیا تھا، منڈی پکڑ کر اکھاڑ دی. یہ کبرا لگایا کہ اللہ رسول کی ذمہ داری میں خلل ڈالو گے تو اللہ رسول کی ذمہ داری میں رکھنا ڈالو گے، خلل ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ منڈی پکڑ کے توڑ دیں گے، سزا دیں گے. لہذا ایسے مسلمان کو مت ستاؤ. یہ تو پہلی حدیث کے الفاظ ہیں. دوسری حدیث میں ایک لفظ بڑا ہوا ہے اہم، اس کو سمجھنا ہے. فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے. یہ حدیث پہلے آئی تھی مگر دوسرے الفاظ سے. مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں جنگ جاری رکھوں. کب تک؟ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگیں، ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگیں اور ہمارا ذبیحہ کھانے لگے. اس میں لا الہ الا اللہ کہیں یہ مضمون بڑا ہوا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں. یہ بھی آدھا مضمون ہے. محمد الرسول اللہ بھی ساتھ میں کہنا ہے. جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لیا اور پھر یہ تین علامتیں پائی گئی، نماز ہماری طرح پڑھی، قبلے کی طرف منہ کیا، ہمارا ذبیحہ کھایا، تو اب مجھے میرے لیے جنگ بند کر دینا لازم ہے. اب میرے لیے ان کا خون، ان کے مال حرام. ہاں اللہ کے حق کی وجہ سے. اللہ کے حق جیسے کہ کسی کو قتل عمد کیا تو قصاصاً مارا جائے، محسن تھا اور زنا کیا تو سنسار کیا جائے گا. یہ اللہ کا حق ہے، وہ الگ اس کو مستثنیٰ کیا. وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، انہوں نے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے تو منافقانہ کہا ہے یا دل کی ٹھاہ سے کہا ہے؟ اللہ حساب لیں گے. ہم تو ظاہر پر احکام دائر کریں گے. یہ دوسری حدیث ہے اور اس میں یہ لفظ بڑھا ہوا ہے. پہلی بات تو میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ حدیث میں جنگ چھیڑنے کا بیان نہیں، جنگ بندی کا بیان ہے کہ میں اس پوائنٹ تک مجھے جنگ جاری رکھنے کی اجازت ہے، اس سے آگے مجھے جنگ جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بات میں پہلے بتلا چکا ہوں. بہت لوگ اس مضمون کو سمجھتے ہی نہیں اور وہ حدیث سے غلط فہمی کا شکار ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے. وہ اس حدیث کے غلط سمجھنے کی وجہ سے یہ خیال پیدا ہوا. اس حدیث میں تو جنگ بندی کا پوائنٹ بتایا ہے کہ یہاں تک پہنچ کر آگے میں جنگ جاری نہیں رکھ سکتا. یہ بات تو میں نے پہلے سمجھائی تھی. دوسری بات سمجھو، یہ جو تین
علامتیں بیان کی ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کے بعد یہ جو 3 علامتیں بیان کی ہیں یہ اسلامی برادری میں شمولیت کے لیے بیان کی ہیں۔ بس صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا مگر نماز نہیں پڑھتا تو وہ اسلامی برادری کا فرد نہیں ہے۔ اگر اس نے واقعی اخلاص سے کلمہ پڑھا ہے تو آخرت میں اس کی نجات ہوگی۔ اللہ ایمان قلوب کے احوال جانتے ہیں، لیکن دنیا میں ہم اس پر مسلمانوں کے احکام اس وقت جاری کریں گے جب وہ اسلامی برادری میں شامل ہو جائے۔ اور اسلامی برادری میں شامل ہونے کے لیے یہ 3 کام بتلائے کہ ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے۔ تو اب یہ بطور مثال کے یہ 3 چیزیں ہیں، اب یہ اسلامی برادری میں آ گیا۔ اس کے بعد قادیانیوں کا ایک استدلال ہے، جو پہلی حدیث کے الفاظ ہیں اس سے انہوں نے استدلال کیا کہ ہم بھی مسلمانوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، ہم بھی مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں کیوں ستاتے ہو، کیوں کافر کہتے ہو، اللہ میں منڈی پکڑ کے تمہاری توڑ دیں گے۔ یہ قادیانیوں کا استدلال ہے۔ ان کے سامنے حدیث کے دوسرے طریق میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے نہیں۔ دوسرے طریق میں کیا آیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہے پھر یہ علامت پائی جائے۔ اس کو یوں سمجھو، کلی 5 ہیں، اس میں سے 3 کلی تو ذاتی ہیں، 2 عرضی ہیں۔ عرضی کلی کا اعتبار ذاتی کلی کے تحقق کے بعد ہے۔ اگر ذاتی کلی متحقق نہ ہو تو عرضی کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسے جنس، نوع اور فصل یہ ذاتی کلیہ ہیں، اور خاصہ اور عرض عام یہ عرضی کلیہ ہیں۔ جیسے انسان کی ذاتیات ہیں حیوان ناطق، اور انسان کی عرضیات ہیں مستقیم القامہ، سیدھا قد، یعنی تمام جانوروں کو تم دیکھو ان کا قد ٹیبل کی طرح 4 پیروں کے اوپر بچھا ہوا ہے، ان کے 4 پیر ہیں، ان کے اوپر ان کا قد بچھا ہوا ہے۔ انسان اس طرح نہیں، انسان کے بھی 4 ہیں مگر وہ سیدھا ہے، 2 ہاتھ لٹک گئے۔ مستقیم القامہ کا یہ مطلب ہے کہ جانوروں کا قد جیسے 4 پیروں کے اوپر بچھا ہوا ہے ٹیبل کی طرح سے، انسان کا قد اس طرح نہیں ہے، وہ مستقیم القامہ ہے۔ یہ میں نے اس لیے سمجھایا کہ تو کوئی کبڑا ہو تو تم کہو یہ انسان نہیں، یہ تو کبڑا ہے۔ اس لیے میں نے سمجھایا کہ مستقیم القامہ کا کیا مطلب ہے کہ 4 پیروں پر جانوروں کا قد جیسے بچھا ہوا ہوتا ہے، انسان کا اس طرح بچھا ہوا نہیں، وہ 2 پیروں پر کھڑا ہوتا ہے اور 2 ہاتھ لٹک جاتے ہیں۔ دوسری ہے عرضی ہے بادل بشرہ، جانوروں کا سارا بدن بالوں میں چھپا ہوا ہے۔ انسان میں بعض جگہ جیسے سر پر ہے، داڑھی پر ہے، بغل میں ہے، زیر ناف ہے، خاص کر جگہ تو بالوں میں بدن چھپا ہوا ہے، باقی سارا بدن بالوں میں چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ بھی بالوں میں چھپا ہوا نہیں، کھال نظر آ رہی ہے، بال ہیں، روئے ہیں، مگر کھال نظر آ رہی ہے، سر میں نظر نہیں آتی، فلاں جگہ نظر نہیں آتی، لیکن باقی سارے بدن میں بال ہوں یا نہ ہو کھال نظر آتی۔ اور جانوروں میں سارا بدن ساری کھال بدن میں چھپی ہوئی ہے۔ بادل بشرہ یہ تو 2 عرضیہ ہیں۔ ماشن علی القدمین اس کو بھی لے لو۔ ضاحکن خاصہ ہے،
کہ کوئی تعجب کی بات اگر سنے تو اس کو ہنسی آئے. ضاحکن یہ خاصہ ہے، لیکن یہ خاصہ کب ہے؟ جب کلی عرضی حیوان ناطقن پائے جائیں، اس کے بعد ان کلی عرضی کا اعتبار ہے، ورنہ کوئی اعتبار نہیں. بندر بھی ہنستا ہے تو بندر بھی ضاحکن ہے، تو کیا وہ انسان ہو گئے؟ ریچھ بھی تماشا دکھانے والے آتے ہیں تو ریچھ بھی دو پیروں میں کھڑے ہو کر چلتی ہے. اور سانپ کے اوپر کہاں بال ہیں؟ بالوں میں کھال کہاں چھپی ہوئی ہے؟ سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، ان کی کھال کہاں چھپی ہوئی؟ تو کیا سانپ، بچھو اور چھپکلی کو بھی انسان کہو گے؟ اس ریچھ کو بھی انسان کہو گے؟ اس بندر کو بھی انسان کہو گے؟ نہیں کہیں گے. کیوں؟ پہلے ذاتیات کا تحقق ہونا چاہیے. حیوان جاندار متحرک بالارادہ، اور ناطقن کے معنی ہیں اپنا ما فی الضمیر، الفاظ کی مدد سے دوسرے کو سمجھائے، اور دوسرا اپنا ما فی الضمیر الفاظ کی مدد سے سمجھائے تو سمجھے. ما فی الضمیر سمجھانا، سمجھنا الفاظ کی مدد سے، یہ ناطق کا مطلب ہے. یہ دو ذاتی کلیاں ہیں، یہ جب پائی جائیں گی تو پھر اب کلی عرضی کا اعتبار ہے، ان کے بغیر اعتبار نہیں. بس اب سمجھو یہ تین کلی عرضی ہیں. دیکھو کلی ذاتی نظر نہیں آتی، حیوان کہاں نظر آتا، ناطق کہاں نظر آتا، اور یہ جو عرضیات ہیں یہ سب نظر آتی ہیں. تو کلی ذاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اس کا تحقق ہو جائے گا تو اب یہ تو نظر آنے والی نہیں، یہ تو عقیدے دل کے ہیں، نظر نہیں آئیں گے. تو اب یہ کلی عرضیہ ہیں تین، ان کے ذریعے سے ہم پہچانیں گے. اب ان کا اعتبار ہے، اس کے بغیر نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب تم جانتے ہو. لا الہ کا مطلب ہے توحید خالص، اور محمد الرسول اللہ کے معنی ہیں الایمان بما جاء بہ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے یہاں سے جو دین لائے ہیں وہ سارا دین قبول کرنا، یہ محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے. اور حضور جو دین لائے ہیں اس میں بدیہیات میں سے ختم نبوت ہے، اور ختم نبوت کا مطلب وہ ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. قادیانی جو تعویل کرتے ہیں کہ تشریعی نبی نہیں آ سکتا ہے، امتی نبی آ سکتا ہے، یہ تعویل ایسی ہے جیسے تبلیغ جماعت والوں نے کہا کہ ہم جو کام کرتے ہیں یہی جہاد ہے. ارے 1400 سال سے جہاد کا کیا مطلب چلا آ رہا ہے، اب انہوں نے مطلب بدل دیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اسی کا نام جہاد ہے. ایسی تعویل معتبر نہیں. ایسا یہ بھی تعویل کرتے ہیں کہ امتی نبی ہو سکتا ہے، تشریعی نہیں ہو سکتا ہے. یہ باطل تعویل ہے. 1400 سال سے یہ مطلب کوئی سمجھتا ہی نہیں آ رہا. ساری امت یہ سمجھتی ہے کہ حضور کے بعد ہر طرح کی نبوت ختم، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پہلے کے نبی ہیں، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. یہ محمد الرسول اللہ میں شامل ہے. ضروریات دین کی بدیہی باتیں. ایک معمولی پڑھا لکھا مسلمان دین اسلام کی جن باتوں کو جانتا ہے تو 5 نمازیں فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے. یہ جو دین کی بدیہیات ہیں، ان دین کی تمام بدیہیات کو ماننا یہ محمد رسول اللہ میں شامل ہے. پر جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ مانتا ہے، اس میں مسلمان کی ذاتیات کا تحقق ہو گیا. اب عرضیات دیکھنے ہیں. اگر یہ 3 عرضیات پائے جاتے ہیں تو اسلامی برادری میں اس کو شامل کریں گے، اور اگر یہ عرضیات نہیں پائے جاتے تو اسلامی برادری میں اس کو شامل نہیں کریں گے. آخرت میں نجات ہوگی یا نہیں جو اللہ بہتر جانتے.
ہم تو اسلامی برادری میں اس کو اس وقت لیں گے جب ذاتیات کے تحقق کے بعد یہ عرضی کلیاں پائی جائیں، کیونکہ ذاتی کلی نظر نہیں آتی، یہ عرضیات ہی نظر آتی۔ یہ ان کے استدلال کا جواب ہے۔ انہوں نے پہلی حدیث تو لے لی، اس میں لا الہ الا اللہ کہنے کا ذکر نہیں ہے، مگر وہی حدیث دوسرے طریق سے آئی ہے، اس میں لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، اور وہ بھی لا الہ الا اللہ بھی آدھا مضمون ہے، محمد الرسول اللہ اس میں ہے، اور محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے الایمان بما جاء بہ، حضور جو دین لے کر آئے ہیں اس کو ماننا۔ وہ دین تو بہت ہے، اس میں سے جو بدیہیات ہیں، ضروریات ہیں، ان کا ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ قادیانی ختم نبوت کی غلط تعویل کرتے ہیں، 1400 سال سے اس تعویل کو کوئی نہیں جانتا تھا، بس وہ ختم نبوت کو مانتے ہی نہیں، اسلام کی ایک بدیہی بات کا انکار کرتے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ کا تحقق ہی نہیں ہو، پھر اب عرضیات اگر ہیں تو عرضیہ سے مسلمان تھوڑے کہیں گے، بندر کو انسان تھوڑے کہیں گے، ریچھ کو انسان تھوڑے کہیں گے، کیڑے مکوڑے جو سانپ بچھو ان کو انسان تھوڑے کہیں گے۔ پہلے کلی ذاتیات کا تحقق چاہیے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال اخبرنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد میمون بن سیاح۔ اس پر ہم اعراب نہیں پڑھتے، کیوں؟ یہ فارسی کا لفظ ہے اور اعراب صرف عربی میں ہے، دنیا کی کسی زبان میں اعراب نہیں، ہر کلمہ آخر سے ساکن ہے۔ بس عرب تو جو چاہے پڑھے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ فارسی کا لفظ ہے اور فارسی میں اعراب نہیں ہے، ہر کلمہ آخر سے ساکن ہے، تو ہم اسی طرح پڑھیں گے۔ ان میمون ابن سیاح، یہی سیب وئی نفت وئی، وہاں بھی آخر میں سکون، سیب میں بھی سکون اور وئی میں بھی سکون، سیب وئی، ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، اور عرب پڑھتے ہیں سیبویا۔ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تخفر الله في ذمته۔ وبه قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله۔ وقال علي بن عبد الله حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياح انس بن مالك فقال يا ابا حمزة وما يحرم دم العبد وماله، کسی انسان کا خون اور مال کب حرام ہوتا ہے، کس پوائنٹ پر؟ فقال من شهد اللہ الہ الا اللہ واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم، جو حقوق مسلمان کے لیے ہیں وہ سب حقوق اس کے لیے ہیں، وعلیہ ما علی المسلم، جو ذمہ داریاں مسلمان پر ہیں وہ ذمہ داریاں اس کے لیے ہیں۔ مثلا اسلامی حکومت تھی تو وقتاً فوقتاً وظیفے تقسیم ہوتے تھے، مسلمانوں کو ملتے تھے، یہ اس کو بھی ملیں گے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ دینی ہے تو اس کو بھی دینی ہے۔ یہ لہو اور علیہ کی مثالیں دی میں نے۔ وعلیہ ما علی المسلم۔ وقال ابن ابی مریم اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنا حمید قال حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم